جہاں سورہ بقرہ گھر میں بے پناہ برکت، روحانی حفاظت اور رحمت لے کر آتی ہے، اسی طریقے سے بے اولادی کے خاتمے کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کو اللہ پاک نے ایسی طاقت سے نوازا ہے اور اسے پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت کہا اور ثابت کیا، یعنی 2.5 سپارے کی سورت پڑھی جاتی ہے یہ۔ اور سورہ بقرہ کے اتنے فائدے ہیں، جہاں یہ نظر کے لیے، جادو کے لیے، بہت سارے مسائل کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہاں یہ بے اولادی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی رکاوٹوں کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ نظر بد یا جادو یا کوئی روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور سورہ بقرہ پڑھنے سے وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو کس طریقے سے اپنے بے اولادی کے لیے خاص کر سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور کون کون سے عمل اپنے ساتھ میں کرنے ہیں، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، اور کتنی تعداد میں آپ نے کتنے دنوں تک پڑھنی ہے، یہ سب آج آپ کے ساتھ میں اس ولاگ میں شیئر کروں گی، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں، بہت پیاری پیاری بہنیں، جن کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بہت زیادہ مسکیریج ہو جاتے ہیں، بیبی نہیں رہتا، بہت زیادہ مسکیریج، ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ بہت ساری بہنوں کی عادت کہ ہوتے ہی نہیں ہیں بیبی، مطلب اولاد ہی نہیں ہے، بانجھ پن ہے یا کیا ہے، آپ بتائیں، آپ کو یہ عمل بتائیں۔ تو آج ایک زبردست سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے لے کر آ گئی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو آج ایک خوبصورت سی امید اپنی پیاری بہنوں کے لیے، جو جن کی اولاد ہو نہیں رہی یا جن کے بار بار مسکیریجز ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ایک خوبصورت اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ ہے مانگتے ہیں تو اللہ اس سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے بس اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور آپ نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے یار، کیونکہ ہم لوگ یوٹیوب پر سب ہیں، تو میں آپ کو نا ایک ولاگر کی مثال دوں گی۔ ایک بہت پیاری بہن ہے ہماری، جن کا یوٹیوب پر نا چینل ہے اقرا ان لنڈن، میں بھی آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں۔ تو نا ایک ٹائم تھا، میں ان کا چینل کبھی کبھی جیسے نوش کی ویڈیوز آتی ہیں، نوش تو خیر میں دیکھتی ہی تھی، تو میں ان کی بھی 1-2 ویڈیو، سورہ بقرہ کی ویڈیو نا میرے سامنے آئی کہ آپ بے اولادی کے لیے پڑھیں یہ وہ، تو میں ان کی ویڈیو اکثر دیکھتی رہتی تھی۔ تو اب ماشاءاللہ ان کی جو نیو ولاگز آ رہے ہیں، 1 سال ہو گیا، تو اللہ پاک نے انہیں اتنے خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے، جس کا نام آئی تھنک انہوں نے ابراہیم رکھا ہے۔ اور مطلب ان کی جو پچھلی سورہ بقرہ کی ویڈیوز میں نے جو دیکھی تھی نا، تو مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ وہ بہت تنہا تھیں، بہت ذہنی دباؤ میں تھیں، بہت پریشان تھیں، اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں پھول جیسے بیٹے سے نوازا۔ آپ جائیے گا، دیکھیے گا، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی کہ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں۔ آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، اچھا آپ لوگ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ نظر بات کے لیے ہے، تو جادو کے لیے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جہاں گھر میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، مسائل چل رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی جسے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، رشتوں میں ناچاکیاں، سب یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں نا، رشتوں میں بندشیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو نا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا وہ رشتہ، وہ خوشی، وہ محبت، وہ شادی کسی کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر کون کرائے گا بھائی تعویذ، کس کے پاس اتنے بیکار پیسے ہیں؟ لیکن یقین کریں، جو بندہ حاسد ہوتا ہے نا، جو بندہ آپ سے حسد کرتا ہے، یعنی آپ سے نفرت کرتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی داؤ پہ لگائے گا، لیکن آپ سے وہ خوشی چھین کے رہے گا۔ کیوں اللہ پاک نے صورتیں بھیجی ہیں، اور پھر ان میں ذکر بھی کیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد۔ اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا حسد کا؟ حسد کچھ تو معنی رکھتی ہوگی نا۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے میری بہنوں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یا پھر کوئی ایسی نظر بد ہو۔ بعض اوقات شادی ہوتی ہے تو لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ اب بچہ ہوگا، اب بچہ ہوگا، یہی ہمارا معاشرہ ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نظر کی وجہ سے، وہ جو نظر ہوتی ہے نا، دیکھیے نظر آپ کو نا وہ بندے نہیں لگاتے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آپ کو وہ بندہ لگاتا ہے جو آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کے مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک تھالی میں کھاتا ہے، ویسے وہ بات ہے۔ اس بندے کی نظر جو ہے نا آپ کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر اب ان سب مسائل سے نکلنے کا کیا ہے؟ بعض جادو کو بتا دیا آپ کو، میں نظر کا بتا دیا۔ دیکھیں سورہ بقرہ اتنی پیاری سورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
جادوگر اور شیاطین سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ یا روحانی عمل یا نظر بد ہوگی، آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی ایک سکون کی طرف جانی شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑی چیز پتہ ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے نا، یہ بے اولادی میں بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، وہ آپ کو پہلے یہی کہیں گے کہ بی بی اپنی ٹینشن لیول ختم کریں، یعنی جو آپ کو ٹینشن ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے۔ اور یقین کریں جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں شروع کرتے ہیں نا، تو یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دماغ ہلکا پھلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گھر میں سے بلائیں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں نا تو وہ چیزیں جو برے اثرات ہوتے ہیں سائے کے طور پہ لے لیں، وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو لیتی ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر اولاد میں بہت مسئلہ آتا ہے۔ تو جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو یہ سارے مسئلے جو ہوتے ہیں، سارے مسئلے زندگی کے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی ایک پرسکونیت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اور جس کے آپ قابل ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو وہ نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ پہلے تو آپ نے یہ روٹین بنانی ہے، میاں بیوی دونوں نے یا پھر ایک بندہ پڑھ لی، 40 دن کا عمل آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تاریخ آپ نوٹ کر کے لکھ لیں کہ 40 دن میں نے سورہ بقرہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سوال نہیں کرنا کمنٹ میں کہ آپ بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں پڑھ سکتے، ہم کتنی سیٹنگز میں پڑھیں۔ دیکھیں یہ میں خاص ولاگ پورا بنایا ہی میں نے بے اولادی کے لیے ہے۔ اب جو عورتیں اس مسئلے سے گزر رہی ہیں نا، تو میرے خیال سے وہ یہ سوال بالکل نہیں کریں گی، اور آپ نے یہ سوال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 40 دن کا عمل کے لیے آپ نے سورہ بقرہ کی نیت کرنی ہے کہ میں نا سورہ بقرہ 40 دن پڑھوں گی، اور نیت یعنی اللہ سے ایک قسم کا وعدہ ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے میاں بیوی میں سے ایک بندہ، کوئی بھی، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ پاک ہی مجھے نوازے گا۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آپ کے دل میں جب آ جائے گا نا، اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں گی اس یقین کے ساتھ، تو یقین کریں آپ انشاءاللہ میریکلز اپنی آنکھوں سے ہو سکتا ہے ان 40 دنوں میں اللہ پاک آپ کو دکھا دے، یا ان کے فوراً بعد دکھا دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں تو مشکلیں آنی شروع ہو جائیں، آپ کو لگے کہ پریشانی آ رہی ہے، یہ تو آپ نے بس مستقل رہنا ہے اب اس کے اوپر، اب اس کے اوپر سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے۔ آپ پڑھنے کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ ٹائم پڑھنے کا ہونا، کوشش کریں، کوشش دیکھیں ایک چیز سے انسان کو جب چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے خوبصورت وقت میں سے، یعنی رات کے وقت میں سے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ پاک پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی وقت اٹھنا ہے صبح، اور جو ہے نا تہجد کے وقت آپ نے تہجد کے 2 صلات حاجت کے نفل پڑھنے ہیں، اور آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ یہ دعائیں آپ سے اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں، یہ جو ہمارے نبیوں کی دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کا عمل آپ نے کرنا ہے، پڑھنا ہے، پکی ترتیب بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، صلات حاجت پڑھنے کے بعد، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا درود پاک پڑھ لیں، اللہ سے خوبصورت سی دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دعائیں، یہ جو آیتیں ہیں نا جو ہمارے انبیاء کرام سے ثابت ہیں، یہ ماشاءاللہ ہیں ہی خوبصورت دعائیں، تو پھر آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنے بیٹھنا ہے، اور آپ نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا ہے، اور جو ہے نا آپ نے بس دماغ میں آپ کے جب بھی یہ چیز آئے نا کہ میں کس چیز کے لیے پڑھی، انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے 100,000 خیالات دماغ میں جاگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف یہی پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے اولاد چاہیے صالح اور نرینہ اولاد مجھے دے یا اللہ پاک، جو آپ کی خواہش ہے۔ دیکھیں آپ اللہ سے جو ہے نا اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگیں، اس کی حیثیت کے اس کے مطابق جو ہے نا آپ اللہ سے مانگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور جو ہے نا ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے اب یہ پڑھ لی، 40 دن تک آپ نے یہ عمل رکھنا ہے، اس کے بعد 40 دن تک ہی آپ نے جو ہے نا دن میں ایک وقت نکالنا ہے، یعنی عصر سے مغرب ہو سکتا ہے، مغرب سے عشاء ہو سکتا ہے، آپ نے کثرت استغفار پڑھنی ہے، آپ نے اور آپ کے شوہر نے 300 یا 500 مرتبہ، اب گنتی آپ سلیکٹ کر لیں، 300 یا 500 مرتبہ استغفار جو ہے نا وہ کثرت استغفار میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے، مجھے لگتا ہے شوہر ہمارے تھوڑے باہر کے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں، تو ایک بیوی
بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا استغفار کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ مقدار ایٹ لیسٹ پوری کرنی ہی کرنی ہے، 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ 40 دن ہو گئے سورہ بقرہ کے، اب ٹھیک ہے آپ سورہ بقرہ چھوڑنا چاہتی ہیں آپ چھوڑ دیں، لیکن پھر استغفار آپ نے اپنی زندگی میں لازماً رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتیں دے گا، اللہ اسے رزق دے گا، اللہ اسے اولاد نرینہ دے گا۔ زندگی کی ہر نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ باندھ دی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اور سوچیں، یہ جب چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی خوبصورت اولاد دے گا، صالح، پیاری، صحت مند، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اولاد دے گا۔ تو بس آپ نے اس ترتیب سے جو ہے نا اپنی زندگی کو چلانا ہے، سورہ بقرہ کو اس ترتیب سے اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جو ہے نا استغفار کی بس کثرت کرنی ہے آپ، اور کوشش کریں کہ آپ زندگی میں درود پاک بھی لے کے آئیں، کیونکہ درود پاک کے بھی بے حد فائدے ہیں، بے حد فائدے ہیں یار۔ تو آپ درود پاک بھی دن میں روزانہ ایک تسبیح ایٹ لیسٹ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور اس کے بعد اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کریں، اور دعاؤں میں صرف اولاد اللہ سے مانگیں، خیر مانگیں، نعمتیں مانگیں۔ پھر آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گود نہ بھری تو آپ مجھے کہنا۔ اور سب سے بڑی چیز، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اولاد کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، شوہر کو بھی لے کے جائیں، آپ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور بے اولادی کا جو بھی علاج ہے آپ اپنے اچھی سی جگہ سے کروائیں، اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کوئی نہ جو مسئلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، پھر علاج ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو خوبصورت سی اولاد سے نواز دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں دیکھیں، جو دوا ہے نا یہ سنت کا عمل ہے، اور جو دعا ہے نا وہ ایمان کا عمل ہے۔ تو آپ یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسئلے کیوں نہیں ختم ہوں گے، مسئلے انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہو تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں آ کے مجھے ضرور بتانا ہے کوئی بھی میری بہن ہے جس کی سورہ بقرہ کی یا استغفار کی یا درود پاک کی کوئی میریکل سٹوری ہے جو میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، جو انہیں موٹیویٹ کر سکے، تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور جو ہے نا ویڈیو کو اپنے یار زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو ان بہنوں کو، ان سہیلیوں کو، ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں جو بے اولاد ہیں، جنہیں اولاد دیکھیں بعض اوقات انسان پریشان تو اسے پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ لوگ یہ ولاگ دیکھیں گی میری بہنیں، انہیں سمجھ آئے گی کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ کریں گی تو اللہ پاک انہیں اولاد سے نوازے گا۔ جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور شکر کریں، اور مجھے حجابی ہوم میکر کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ اور جو بہنیں بھی دعاؤں کو کہتی ہیں یقین کریں آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔